اور اب مجھے ایک اہم سوال کا جواب درکار ہے۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر جانے سے پہلے آخری بات چھیڑی۔ آزادی کی امید ہو جانے کے بعد شیر دل کا رویہ بہت سعادت مندانہ ہو چکا تھا۔ وہ ہمتن گوش ہو کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کوبرا نے تم کو ذاتی طور پر نک کے پیچھے جانے کے لیے کہا تھا کیونکہ تم اسے پہچانتے تھے۔ اب ایک نئے آدمی سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے شکار کی شناخت میں کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا؟ میں ہمیشہ کوبرا کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہوں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے میں کوئی چوں چرا کیے بغیر اس پر عمل کر گزرتا ہوں۔ کراچی میں کسی سفید فام غیر ملکی کی شناخت سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس پر گھر سے باہر گولیاں چلائی تھیں۔ میرے پاس شناخت کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس وقت غلطی ہو سکتی تھی۔ میرا آدمی اس کے گھر میں جا کر اپنی کارروائی کرے گا۔ اس سے غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ وہ رابن ہائٹس کے 7 نمبر فلیٹ میں جائے گا تو وہاں اسے نک ہی ملے گا۔ اس بھول میں نہ رہنا، وہاں اس کے ساتھ ٹام بھی رہتا ہے۔ میں نک کے خد و خال اس کے ذہن میں بٹھا دوں گا۔ تم بلا وجہ فکر مند ہو رہے ہو۔ 2 میں سے ایک آدمی کی شناخت میں مشکل نہیں ہوگی۔ اپنی حد سے وہ ہر یقین دہانی کرانے پر تلا ہوا تھا، لیکن میرا ذہن اس منصوبے کی عملی کمزوریوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا آدمی وہاں پہنچے تو فلیٹ میں نک سرے سے موجود نہ ہو۔ اس کا سامنا صرف ٹام سے ہو۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس بار شیر دل میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اسے جھجکتے ہوئے کہا، فون لائنوں کی مرمت کے لیے اسے دیر تک عمارت میں رکنا پڑے گا۔ وہ باہر آ کر نک کے پہنچنے کا انتظار کر لے گا۔ اس حماقت کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، وہ دونوں خود کو درپیش خطرات سے پوری طرح واقف ہیں۔ تمہارے آدمی کو بار بار ان کے فلیٹ میں گھسنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ شیر دل کی آواز میں ہلکی سی مایوسی ابھر آئی۔ ہمارا اصل نشانہ نک ہے۔ کوبرا بھی اسی کو مروانا چاہتا ہے، لیکن ناگزیر مجبوری درپیش ہو تو اسے دوسرے موقع کا رسک لینے کی بجائے ٹام کو ہی اڑا کر پہلی فرصت میں وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ یہ نک کے لیے سنگین وارننگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم نے کام آسان کر دیا۔ اب کسی بھی قسم کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کام آج ہو جانا چاہیے، میں نے زور دے کر کہا۔ آج ہی ہوگا۔ میں خوشخبری کے بغیر کوبرا سے بات نہیں کروں گا۔ اس نے بھی مجھے وقت کے بارے میں سخت تاکید کی تھی۔ تھوڑی دیر میں تمہیں واپس بھجوا دیا جائے گا، یہ کہہ کر میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کمرے سے باہر آنے کے بعد اول خان نے برآمدے میں رک کر اپنے آدمیوں کو شیر دل کی واپسی کے بارے میں ہدایات دیں اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تم نے بہت تفصیل سے شیر دل کی بریفنگ کی ہے، لیکن پھر بھی ایک امکان پر سرے سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اسٹیشن 4 کی حدود سے نکل کر چھاؤنی کی مرکزی سڑک پر آنے کے بعد اول خان نے لب کشائی کی۔ اسے میں نے دانستہ چھوڑ دیا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، اس مہم پر سلطان شاہ کو بھیجا جاتا تو میں اسے بہت لمبی بریفنگ دیتا۔ شیر دل کے آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اندیشوں کی نشاندہی ہونے کی صورت میں وہ تذبذب کا شکار ہو سکتا تھا۔ نک کے خلاف یہ آخری موقع ہے، اسے بارآور ثابت ہونا چاہیے۔ تم کو کیا معلوم کہ میں کس امکان کی بات کر رہا ہوں؟ صرف ایک بات باقی رہی ہے۔ اگر اس فلیٹ میں شیر دل کے آدمی کو ٹام اور نک کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، لیکن میں نے شیر دل کے سامنے اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ دراصل ایسی خون ریز کارروائیوں کے لیے پہلے سے سب کچھ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اہم ترین فیصلے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر بہت تیزی سے کرنا پڑتے ہیں۔ ساری اہمیت آدمی کے انتخاب کی ہوتی ہے۔ اگر شیر دل نے غلط آدمی چن لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آدمی ذہین اور حاضر دماغ ہوا تو ہر صورت حال کو سنبھالے گا۔ وہ دونوں ہوئے تو ان کا پلہ بھاری رہے گا۔ وہ بڑبڑایا، تم دونوں فریقوں کی نفسیات کو نظر انداز کر رہے ہو۔ شیر دل کا آدمی ایک جیتے جاگتے انسان کو قتل کرنے کی بھرپور ذہنی اور عملی تیاری کے ساتھ ان کے دروازے پر جائے گا۔ اپنی جانوں کے خوف میں مبتلا ہونے کے باوجود ان دونوں کو ذہن بالکل سپاٹ ہوں گے۔ قاتل نے پھرتی سے کام لیا تو وہ ان دونوں کے سنبھلنے سے پہلے اپنا کام کر گزرے گا۔ آگ اگلتے ہوئے بے آواز ریوالور کی نال کی ذرا سی جنبش دونوں کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا رسک ہے۔ اس کے میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمارا کوئی رسک نہیں ہے، سارا رسک سوبراج کے لیے ہے۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک بڑا کام ہے، اس کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوں گے۔ شیر دل کی آزادی کے ساتھ تمہارے کسی آدمی کو رابن ہائٹس کے قرب و جوار میں موجود رہنا ہوگا، تاکہ وہاں رونما ہونے والے کسی بھی واقعے کے بارے میں ہمیں فوری اطلاع مل سکے اور ہم اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ نک پر حملہ کرنے والے کو پکڑ کر ہم کسی اتنی بڑی کارروائی کی داغ بیل ڈال سکیں گے۔ تم نے شیر دل کو آج کا مرکزی کردار بنا دیا ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میرا ذہن اس معاملے کے کچھ اور پہلوؤں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس بارے میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اول خان کے کسی آدمی کے بجائے
سلطان شاہ کو رابن ہائٹس کی دیکھ بھال کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے فوری رابطے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اول خان نے اپنا موبائل فون پیش کیا، جو میں نے شکریہ کے ساتھ لے کر سلطان شاہ کے حوالے کر دیا۔ میرے موبائل کا نمبر نک اور سوبرائے کے علاوہ شیبہ کے بھی علم میں تھا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی وقت مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس فون کا ہر وقت میری تحویل میں رہنا ضروری تھا۔ تم نے سلطان شاہ کے لیے کام نکال لیا ہے تو مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ گھر میں پڑے پڑے میرے بدن کو زنک لگ رہا ہے۔ ویرا نے مجھ سے فرمائش کی، زیتون کے تیل سے اپنے جوڑوں کی مالش کرو، سارا زنک نکل جائے گا۔ سلطان شاہ نے تمسخرانہ انداز میں تجویز پیش کی۔ تمہارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، میں نے ویرا کو سمجھایا۔ میری قرار کے روپ میں راج محل جانے کی وجہ سے تمہارا نام سب دشمنوں کے ذہنوں میں تازہ ہو گیا ہے۔ کسی سے مد بھیڑ ہو گئی تو دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمارے دشمن خوفزدہ ہو کر اپنی کمین گاہوں میں دبکے ہوئے ہیں۔ سوبراج کو نک کے آدمیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ نک صبح کے حملے سے ڈرا ہوا ہوگا، ہمیں پڑھ کر ان کا سر کچل دینا چاہیے۔ سوبراج کا ٹھکانہ معلوم ہے تو اپنا یہ شوق ضرور پورا کر لو۔ نک کے لیے شیر دل کا بندوبست ہو چکا ہے، اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ غزالہ بولی، تم سوبراج کو فون کیوں نہیں کرتے؟ کچھ تو پتا چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سامنے کی بات ہے کہ وہ شیر دل کو نک کے پیچھے لگا کر نتیجے کا انتظار کر رہا ہے۔ تم اور کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ کیا اسے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ شیر دل اپنی پہلی کوشش میں ناکام رہا ہے؟ مشکل ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ نک کی گاڑی پر بے آواز فائر کیے گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ شیر دل ایس ٹی ایف کی تحویل میں ہے۔ نک کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی باضابطہ رپورٹ درج کرائی ہے یا اس واقعے پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ سب چھپ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جو سامنے آیا وہ بے موت مارا جائے گا۔ ویرا نے بیزاری سے کہا، ایسی صبر آزما لڑائیوں سے مجھے سخت کوفت ہوتی ہے، اعصاب تک چٹکنے لگتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حریفوں کی غلطیوں کا انتظار کرتے رہو۔ تم شی والی مار دھاڑ کی عادی ہو اور ہر وقت ایکشن دیکھنا چاہتی ہو، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آج صبح کے اجلاس میں کسی نے میرے اور سوبراج کے لیے ہائی پروفائل مجرموں کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ جب مقابلہ چوروں، اچکوں اور بدماشوں سے ہو تو ہر وقت ہاتھ پیر چلتے رہتے ہیں، ذہن پر بہت کم زور پڑتا ہے۔ خون خرابہ اتنا ہوتا ہے کہ طبیعت مقدر ہونے لگتی ہے۔ جب جرائم کی نوعیت بدلتی ہے اور وہ بین الاقوامی روپ دھار لیتے ہیں تو ہر وقت ذہنی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، جسمانی ٹوٹ پھوٹ کم رہ جاتی ہے۔ سوبراج کو مہلت ملی تو وہ تمہارے شوق پورے کرا دے گا۔ ویرا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسی وقت میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے بٹن دبا کر انسٹرومنٹ اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی نسوانی آواز میرے کانوں میں آئی، کیا تم مہیش اگروال ہو؟ آواز میرے لیے اجنبی تھی لیکن سوال سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شیبہ ہی ہو سکتی تھی۔ میں مہیش ہی ہوں۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر ٹہلتا ہوا کھانے کے کمرے کی طرف نکل گیا تاکہ اس سے ذرا آزادی سے بات کر سکوں۔ سنیل کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس نے گھر کا چکر لگایا، نہ اس کا کوئی فون آیا۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ اس کی غیر حاضری تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ راج محل میں ہے، جب چاہتی اس سے بات کر لیتی تھی، مگر اب تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اس نے یہ روپوشی خود مول لی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ وہ نہیں مل رہا تو کچھ دیر کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ۔ تمہارے آ جانے سے میرے دل کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ اس سے تمہارے پاس کسی کی موجودگی کی بھنک مل گئی تو وہ گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس وقت وہ بھڑکا ہوا ہے، اسے ہر طرف خطرات ہی خطرات نظر آ رہے ہوں گے۔ حوصلے کے ساتھ اس کی واپسی کا انتظار کرو۔ میں تمہارے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہوگی، تمہیں چھونا اور محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لو۔ جب تک سنیل سامنے نہیں آتا یہ ممکن نہیں ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے تعاون کی ضرورت تھی، اس لیے میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ گھر میں اکیلی رہ کر میں گھٹ جاؤں گی۔ چاہے تم بہت شدت سے کسی مرد کی ضرورت محسوس کر رہی ہو، میں کسی مرد کی نہیں تمہاری ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے بہت پریشان ہو کر اس وقت تمہیں فون کیا ہے۔ میں اتنی بری تو نہیں ہوں کہ تم مجھے یوں ٹھکرا رہے ہو۔ میں تمہیں ٹھکرا نہیں رہا، تم موتیوں میں تولے جانے کے قابل ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، اچھی باتیں کرتی ہو۔ سوبراج بلا وجہ تمہارا دم نہیں بھرتا تھا۔ میں سنیل کے برے وقت سے ڈرا ہوا ہوں۔ حالات سازگار ہو گئے تو تم مجھے اپنے قریب پاؤ گی۔ میری ان جھوٹی تسلیوں نے اسے کچھ تسکین فراہم کر دی۔ میری ان چکنی چپڑی باتوں کے سہارے کچھ اچھا وقت گزار لینے کی امید میں اس نے اپنی وارفتگی کے اظہار کے ساتھ فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تخلیے میں جا کر کس سے بات کر رہے تھے؟ میرے واپس لوٹتے ہی ویرا نے سوال داغ دیا۔ شیبہ تھی، وہ سنیل کے لیے پریشان تھی، میں نے بتایا۔ تمہیں بلا رہی ہوگی تاکہ تم اس کے شوہر کی کمی کو پورا کر سکو، ویرا نے تنزیہ پیرائے میں تلخی سے کہا۔ بعض اوقات تم حد سے تجاوز کرنے لگتی ہو۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اس بار مجھے اپنی مدافعت کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔
ऐसे मशकूक मामलात में वीरा का कयास इस कदर सही समत में काम करता था कि वो बेधड़क होकर अपने दिल में आई हुई बात कह डालती थी, जैसे उसने दूसरे फरीक की लिच्चर गुफ्तगू अपने कानों से सुनी हो। अगर सुनील घर नहीं लौटा तो उसके फोन करने का क्या मकसद था? वो मुझे सुनील का दोस्त और खैरखा समझ रही है, मुझसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करना चाह रही थी। तुम्हारे एक की तरफ से इतनी बदगुमा क्यों हो जाती हो? मैं बिला वजह किसी से बदगुमा नहीं होती। बातों के आईने में बाज औरतों के चेहरे मुझे साफ नजर आने लगते हैं। उसने बुलाया है तब भी डैनी वहां कब जा रहे हैं? इस बार गजाला खामोश नहीं रह सकी। तुम बिला वजह इनके पीछे पड़ जाती हो। वीरा ने मजरू नजरों से गजाला की तरफ देखा और सपाट लहजा में बोली, तुम गूंगी गुड़िया बनी रहती हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कहती हूँ। मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरती हैं तो मैं भी आइंदा तमाशा देखती रहूंगी, मुझसे कुछ नहीं बोलूंगी। ये बुरी बात है कि आपस में बातें करते करते तुम लोग लड़ना शुरू कर देते हो। ऐसी तल्ख कलामियों से बिला वजह दिल खराब होते हैं। अव्वल खान ने दोनों को समझाया। कुछ देर बाद सुल्तान शाह मुख्तसर सी तैयारी के साथ रॉबिन हाइट्स के लिए रवाना हो गया। मेरा अंदाजा था कि शेरदिल स्टेशन 4 से वापसी और होश व हवास में आने के बाद अपना काम शुरू करने में देर नहीं लगाएगा। शहर के किसी वीरान पार्क या मैदान में होश में आने के बाद उसे अपने ठिकाने तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। फिर अव्वल खान भी चला गया। गजाला अपना कमरा समेटने के लिए चली गई, लेकिन वीरा ड्राइंग रूम में मेरे साथ बैठी सिगरेट पीती रही। 12 बजे के बाद मेरे मोबाइल फोन पर निक की कॉल आई तो मेरा दिल खुश हो गया। मेरे ज़हन में उसके लिए बहुत सी बातें जमा हो चुकी थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने रस्मी लहजे में मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने अपने वादे के मुताबिक बीगन उसे वापस भिजवा दी थी। मुझे खुशी है कि तुम सुबह के हमले में बच गए। मैंने उसके रस्मी अल्फाज ख़त्म होते ही वो बात छेड़ दी। ये अच्छी बात है कि यहाँ ऐसी नाकामियों पर खुश होने वाले कुछ लोग भी मौजूद हैं। मेरे अल्फाज पर उसने किसी खास रद्द-ए-अमल के बगैर कहा, तुम्हारा मुल्क अब बहुत बदल गया है। मैंने खुद को दोस्तों की बजाय दुश्मनों के दरमियान घिरा हुआ महसूस किया है। तुमने इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। किसी न किसी ने यह काम कर लिया होगा। उसने सरसरी सा जवाब दिया। कुछ उजलत में मालूम हो रहे हो? मैंने राय सनी की। सर पर सफर सवार हो तो ऐसा ही होता है। मैं जाने से पहले यह बता देना चाहता हूं कि सुबह के इजलास में तुमको देखने के बाद तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ हो चुका है। तुम्हारे चेहरे पर आई हुई चोटों के निशान देखकर यह अंदाजा हो गया कि डैनी तुमको अपने तशद्दुद का निशाना बनाकर फरार हुआ था। मुझे इस बात का कलक रहेगा कि तुम्हारी हट धर्मी की वजह से वो मेरे साथ तुम्हारे हाथों से भी निकल गया। दोनों की तरफ यकसां हाल है। मुझे सोबराज के बारे में अफसोस है। तुम्हारी वजह से वो किसी चिकनी मछली की तरह हमारे हाथों से निकलने में कामयाब हो गया। शायद मेरे बाद आने वाले से तुम्हारी कोई बात बन सके। जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। बस अपना ध्यान रखना। उसने फोन बंद कर दिया। उसके सर पर सफर सवार हो गया है। वो यहाँ से दिल बर्दाश्ता होकर जा रहा है। मैंने मानी खेज लहजा में कहा, देखना है कि वो अपने वतन जाता है या आलम बाला के सफर पर रवाना होता है। वीरा ने सिगरेट के धुएं के मरगोले बनाते हुए कहा, आदमी सारी उम्र अपनी मंसूबा बंदियों में लगा रहता है। उसे यह खबर नहीं होती कि उसके लिए वो पर्दा गायब से अगले लम्हे में क्या ज़हूर में आएगा। कातबे तकदीर ने अब निक की जिंदगी का फैसला शेर दिल को सौंप दिया है। देखते हैं कि वो क्या कारनामा दिखाता है। यह अच्छी बात है कि निक दफ्तर की बजाय अपने घर में है। मोबाइल फ़ोन में ये बड़ी खूबी है कि आने वाले फ़ोन का नंबर स्क्रीन पर आ जाता है। ये इन दिनों का जिक्र है जब आम टेलीफोन सार्फिन को CLI की सहूलत का तसव्वुर नापैद था। कल किसी वक्त इससे रवाना हो जाना है। इसे पैकिंग वगैरह के लिए छुट्टी मिल गई होगी। सुबह के तल्ख तजर्बे के बाद अब वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सूरत हाल शेर दिल के आदमी के लिए साजगार नजर आ रही है। मेरा मशवरा है कि अब सोबराज को भी टटोल दो, देखो कि वो क्या कहानी सुनाता है। कल भी मैंने उसे फ़ोन किया था, अब इसका फ़ोन आना चाहिए। इस चक्कर में ना पड़ो। वो मसाइब में घिरा हुआ है, जख्मी भी है। इस वक्त उसकी सारी तवज्जो निक पर मरकूज है। पता चलना चाहिए कि उसे निक पर किए जाने वाले नाकाम हमले का इल्म हो चुका है या वो अभी तक बेखबर है। मैंने कुछ देर तक गौर करने के बाद सोबराज का सेटेलाइट फ़ोन नंबर मिला लिया। इस बार पहली घंटी पर जवाब मिल गया। इसकी आवाज़ का खोया हुआ तहक्कुम बहाल हो चुका था। तुम्हारी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारे जख्मों का हाल बेहतर है। मैंने दोस्ताना लहजे में उसकी मिजाज फुर्सी से बात की इब्तिदा की। मैं बेहतर हूँ, उसका जवाब बहुत मुख्तसर था। मेरी समझ में नहीं आ सका कि इससे बात कैसे आगे बढ़ाई जाए। फिर मैंने बरजस्ता कहा, मैं निक की घात में लगा हुआ हूँ, इस वक्त वो अपने घर पर है। निक का नाम सुनते ही उसके एक बेसाख्ता कहकी की आवाज़ आई। फिर वो बोला, कल तक वो मुझे भगा रहा था, आज उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं। क्या वो जख्मी हो गया है? मैंने मसनूई हैर से पूछा। थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। सुबह वो अपनी बुलेट प्रूफ कार की वजह से गोलियों का निशाना बनने से बचा है। अब वो मुझसे सुलह करने के लिए तड़प रहा है। इसे कैसे पता चला कि वो गोलियां तुमने चलवाई थी? जो लोग खतरनाक दुश्मनियां पालते हैं वो अपने दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानते हैं। उसकी बारी आई है तो अब वो घबराया हुआ है।
میں اس کی گھات میں لگا رہا اور تم نے اپنا کام شروع بھی کر دیا۔ میں نے توصیفی لہجے میں اسے پھونک دینے کی کوشش کی۔ اب وہ روئے زمین پر میرا بدترین دشمن ہے۔ اس نے مجھے غدار قرار دے کر میری پیشانی پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ FBI والے اپنے غداروں سے کبھی صلح کرتے ہیں نہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اس کا جانا طے ہو چکا ہے۔ وہ 1-2 روز کے لیے تمہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا تاکہ اس دوران میں اسے اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے کا موقع مل سکے۔ بعد میں کوئی زرخرید قاتل آسانی سے تمہارا کام کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے ان کے قاتلوں سے بچ کر رہنا ہوگا اور زندہ رہنا ہوگا۔ میں ان کی نظروں میں آیا اور مار ڈالا جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نک کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بربادی کے ذمہ دار کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ صبح تمہارا آدمی اسے مارنے میں ناکام ہو گیا، کل وہ پاکستان سے چلا جائے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گی۔ مجھے اسی آدمی کی تلاش ہے، پتہ نہیں وہ کہاں مرا ہوا ہے۔ اس کی غصیری آواز گونجی۔ تم اسے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ میں سامنے نہیں آ سکتا، اسی کو کچھ کرنا ہوگا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پے در پے حملوں کے باوجود نک مجھے نہیں مار سکا اور میں اسے نہیں مار سکا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان ناکامیوں کا قصور میرے سر نہ ڈال دینا۔ یہ کسی کا قصور نہیں ہے، مقدر کی خرابیاں ہیں۔ وقت بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے، کوئی تدبیر کسی کام نہیں آتی۔ اپنا وقت تم نے خود خراب کیا ہے۔ شہر کے معزز ہندو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کی نیک نامی کو داغ لگایا ہے۔ یہ کون کمینہ کہہ رہا ہے؟ وہ غرایا۔ یہ بات شہر میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں تم اکیلے نہیں رہتے۔ صرف کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں، کوئی ان سے تعصب نہیں کرتا۔ وہ سب بزدل ہیں، یہاں دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ رہے ہیں، مسلمانوں کی غلامی کرتے ہیں۔ میں نے ہر بات میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کو مات دے کر ان سے بہت آگے نکلا ہوں۔ میری یہ ترقی ان کو تکلیف دے رہی ہے، میری اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، مجھے شرمناک نام دیے جا رہے ہیں۔ میری قوت برداشت جواب دے گی اور میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ یہ بات ہے تم دوسروں کو بتا سکتے ہو، مجھ سے نہیں کہہ سکتے۔ یہاں کسی کو تم سے کوئی پرخاش نہیں رہی۔ تمہاری گاڑی چل رہی تھی، ساری خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب تم نے خاموشی سے ویرا کو پکڑ لیا اور کسی کو ہوا نہیں لگنی تھی۔ اس بار اس نے درمیان سے میری بات اچک لی۔ میں مانتا ہوں کہ خرابی وہیں سے ہوئی، مگر پھر بات کا پتنگڑ بنایا جانے لگا۔ یہ بھی غلط ہے، سارے الزامات درست ہیں، تم نے ان کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ ڈینی تم سب کچھ جانتے ہو، تم کو معلوم ہے کہ وہ مجھے غدار قرار دے چکے تھے۔ اپنا دفاع کرنے کے لیے سامنے آتا اور وہ مجھے مروا دیتے۔ مائی ڈیئر سوبراج، پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کو گالیاں نہ دو۔ تمہاری بربادی کی ساری ذمہ داری نک پر ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس کا خوف نہ ہوتا تو آج میرے حالات مختلف ہوتے۔ میں بہترین وکیل کر سکتا تھا، منہ مانگی رشوتیں دے سکتا تھا، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پیسے کے بل پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی وہ بات بھی غلط تھی، لیکن میں نے اسے چیلنج نہیں کیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جن معاملات کے پیچھے اول خان اور جلال جیسے لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہو، وہاں قارون کا خزانہ بھی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت سوبراج کی ذہنی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ایک وقت میں متضاد باتیں کر رہا تھا۔ بے مثال عروج کے بعد آنے والے زوال نے اس کے دماغ پر اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کے دماغ میں 2 باتیں جم کر رہ گئی تھیں۔ اول یہ کہ FBI کی سزا سے بچنے کے لیے اسے اپنی بقیہ زندگی روپوش رہ کر گزارنی تھی۔ دوم یہ کہ FBI کے صفاقانہ فیصلے کی ساری ذمہ داری نک ہاروے کی تھی۔ اسے بدلہ لینا ضروری تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اپنے آدمی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، میں اس کا کھوج لگانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اشتعال انگیز اور متنازع باتوں سے گریز کرتے ہوئے مخلصانہ لہجے میں اسے پیشکش کی۔ ایسے کام کرنے والے رازداری کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ناکامی کے بعد کوئی دوسرا منصوبہ بنا رہا ہو، وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ میری کوشش سے وقت بچ سکتا ہے۔ میں نے اسے ترغیب دلائی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے خود تلاش کروں گا۔ کیا سنیل بھی زخمی ہے؟ میں نے محتاط الفاظ میں پوچھ لیا۔ اس کا حال مجھ سے برا ہے، وہ ٹھیک ہوتا تو مجھے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب تک اپنا کام دکھا چکا ہوتا۔ وہ بھی تمہارے ساتھ روپوش ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجبوری ہے، مجھے ہر وقت ایک ساتھی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم بقیہ زندگی اسی طرح چھپ کر گزار دو گے۔ دونوں سمندر امریکہ پر چڑھ جائیں یا کوئی بھیانک زلزلہ آئے اور اس ملک کو FBI سمیت صفحہ ہستی سے مٹا دے تو اور بات ہے، ورنہ مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ اب روپوشی میرا مقدر بن چکی ہے۔ سکون اور خاموشی سے ایسی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ تم میری فطرت سے واقف نہیں ہو، میں خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس ملک اور معاشرے نے مجھے ٹھکرایا ہے، اسے ایسا انتقام لوں گا کہ بھلائے نہ بھولا جا سکے گا۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اسی ملک اور معاشرے نے تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچایا تھا؟ آج تم ان کے دشمن ہو رہے ہو؟ میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی کوششوں سے اپنا مقام بنایا تھا۔